آپ نے ٹائم بھی دیا اور آج بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جس کا ہم عزت سے مطالعہ بھی کر رہے ہیں، سب کی بات سن بھی رہے ہیں، اور بغیر کسی اشتعال کے یا مشتعل ہوئے یا کوئی بد زبانی کیے میں معذرت کے ساتھ اپنے فاضل ساتھیوں کو جو تقاریر کر رہے ہیں خاص طور سے، اور ہمیں یاد دلا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا روشن جو ماضی ہے اس کے بارے میں۔ جی سر، میں غصے میں تو نہیں ہوں نا، آپ کو میری شکل سے پتہ چل جاتا ہے میں غصے میں ہوں گی۔ نہیں، غصے کا دن ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ خاص طور سے ہمارے لیے یہ کنسنسس کا دن ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ذرا سا پیچھے ہٹ کے مطالعہ کر لیں، شاید کچھ کمی بیشی آپ کی نظر میں بھی رہ گئی ہوگی۔ میں آپ کو بڑی معذرت سے کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کوئی قدغن نہیں آنے دی 1973 کے آئین پر، اپنی قیمت ادا کی ہے، چاہے اسے سیاسی کہہ لیں، چاہے اسے جیلوں میں رہنے کا کہہ لیں، چاہے آپ کوئی بھی قربانی کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے فخر سے اپنا علم اور تشخص برقرار رکھا ہے۔ جو یہ بل آپ کے سامنے آیا ہے وہ، جیسے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے پرسوں بھی کہا کراچی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی 2 دفعہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آئینی ترامیم ان ایوانوں کا جمہوری حق ہوتا ہے۔ جمہوریت ہمارے لیے اور ہمیشہ ہر ایوان کے لیے، خاص طور سے وہ ایوان جو سارے اکائیوں کی ذمہ داری لیتا ہے، ان کے حقوق کا ضامن ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے حقوق کا ضامن ہیں، اور حالات کو ترقی کو دیکھتے ہوئے ملک میں حالات کو پھر بھی جو آپ کے پریشرز ہیں، میں جو فائنینشیل پریشرز ہیں میں اس کی ضرور بات کر سکتی ہوں، لیکن ہم نے کیونکہ طویل اس پر نہ مشاورت کی نہ اس میں صوبائی، ہم دیکھیے یہ صوبوں کے حقوق ہیں، تو اگر آپ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم نے 1973 آئین کو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا لہو دے کر برقرار رکھا اور کنسنسس سے کریٹ کیا، تو اس میں سوری مگر ترہ امتیاز تو پھر بھی اس میں پیپلز پارٹی کو آتا ہے۔ اور ابھی آج کے دن کی بات کریں تو آپ 18ویں ترمیم کے بہت سارے ہمارے دوست فاضل ممبران ان ڈیبیٹس میں ایک سال تک ملوث تھے، آپ پرائم منسٹر تھے چیئرمین صاحب، اس میں ہر پارٹی کی شمولیت تھی، سب اس میں بیٹھے تھے، کوئی 90 سے زیادہ میٹنگ ہوئی ہیں، آئین کا ڈھانچہ آپ وہیں لائے واپس جہاں 1973 سے کڑی ٹوٹی تھی اور عامر نے توڑی تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت لے کے آئی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی جس میں صوبوں کو حقوق مل گئے، ٹیکسیشن کے کچھ ملے، تو واپس اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا خیال ہے ہم سے بات نہیں کی گئی تھی؟ پیپلز پارٹی کھڑی رہی، ابھی بھی کھڑی ہے۔ آپ نے اس وقت کہا ہے کہ ریورسل ہو رہا ہے، آپ آئین کا اس بل کا مطالعہ کر لیجئے، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ 18ویں ترمیم اور 1973 آئین کا کہاں سے ریورسل ہو رہا ہے؟ اس کا تو تحفظ ہو رہا ہے، اور اس کی میں کریڈٹ دوں گی۔ ہم سب کو ہمارے ساتھ حکومت نے ساتھ دیا، لیکن ان کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ آپ صوبوں کے ٹیکسیشن اور ڈویزبل پول کو میں لچک دکھائیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت فیڈریشن کے پاس اس وقت پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں، فیڈریشن پر پریشرز بہت ہیں، وہ ہم جانتے ہیں پریشرز، تو ہم نے کہا بعد میں آپ تجاویز فسکل پریشرز کم کرنے کی ہم بہت ساری آپ کو تجاویز دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بغیر کسی سے چیک کیے بتا سکتی ہوں جی کہ آپ ابھی دیکھ لیں کہ آپ کے بجٹ جو ہے، بجٹ کی بات ہو رہی تھی، اصل ایشو پاکستان کے وسائل کا ہے، ان کے تقسیم کا ہے، اور ان پر ٹیکسیشن کا حق کون رکھتا ہے،
ان کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ یہ بنیادی عمرانی معاہدہ تھا جو پیپلز پارٹی نے تب بھی برقرار رکھا، بحال کیا اپنا لہو دے کے، سولی پر چڑھ کے، اور پھر قائم ہیں۔ اس میں کوئی چیئرمین صاحب ہماری طرف سے فنڈامنٹلزم نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی ایک یہ بلیف ہے، یہ تشخص ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہم پیپلز ریپرزنٹیشن کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ہماری وجہ سے یہاں کھلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے آپ توجہ دیں گے میرے بھائی، دونوں میرے بلوچستان کے دوست ہیں، آپ توجہ دیں کہ آپ ہماری وجہ سے اور حکومت سے ہم نے التجا کی کہ لمبی ڈیبیٹ چلائیں، کہیں ایسا نہ لگے، اور ان کا شاید انٹینشن بھی نہیں تھا، کہیں ایسا نہ لگے کہ ہم بیٹھ کے 4 لوگ ایک کمرے میں کچھ طے کر لیں۔ نہیں، یہ پارلیمان ربر سٹیمپ نہیں ہے۔ یہ اسی لیے 26ویں ترمیم میں تو ہم نے طویل ڈسکشن کیا، لیکن ہماری کوشش تھی اسی لیے کہ سینٹ سے شروع ہو، سینٹ کی کمیٹیز لیڈ کریں، اس میں 4 صوبوں کی پوری نمائندگی ہوتی ہے، اور پھر نیشنل اسمبلی کی بھی چیئرمین نے آج اناؤنس کی کہ وہ بھی جوائن کریں۔ اس میں یہ بھی دعوت دی گئی، بار بار دی گئی، کہ اپوزیشن حسن ہے جمہوریت کا اور ایوانوں کا، وہ حصہ لیں اور ہم سے سبق سیکھیں، ہم سے سبق سیکھیں پیپلز پارٹی سے، جہاں محترمہ شہید نے ایک الیکشن بوائیکاٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا چیئرمین صاحب، انہوں نے پبلک میں بار بار کہا اور ہمیں سبق دلایا کہ ایوانوں کا اور نمائندگی کا فورم آپ نہیں چھوڑتے، آپ جتنا بھی اسے ناجائز سمجھیں، لیکن آپ کی پہنچ ایوان تک ہوتی ہے اور آپ کی ذمہ داری ایوان میں ہونا ہوتی ہے۔ 85 کا الیکشن ہم نے بوائیکاٹ کیا، اس کے بہت ہم نے قیمت ادا کی، اور محترمہ نے بار بار کہا شہید کو اللہ جنت نصیب کرے ہر درجات، انہوں نے بار بار کہا کہ ہم کبھی پھر یہ غلطی نہیں کریں گے۔ انہوں نے میرے سامنے دوسری ایک جماعت کو بھی ایڈوائز کیا جو بوائیکاٹ پر لگے ہوئے تھے اس وقت، کہ نہ کریں، آپ ہمارے مخالف ضرور ہوں لیکن بوائیکاٹ نہ کریں، ایوانوں میں جتنی جمہوری آوازیں اور ریپرزنٹیشن اور نمائندگی ہوگی، اسی طرح جمہوریت جیسی بھی ہے جب بھی ٹوٹتی ہے اسے جوڑنے میں بڑا وقت لگتا ہے، تو ہم جوڑ رہے ہیں، یہاں کسی چیز کا ریورسل نہیں ہو رہا میرے دوست، میرے فاضل دوست، یہاں کسی چیز کا ریورسل نہیں ہو رہا۔ جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہے، یہ بھی ہمارا ایک معاہدہ تھا نواز لیگ کے ساتھ، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ، چیئرمین صاحب آپ کو یاد ہے، پہلے نمبر پہ تھا۔ وہ ہمارا وعدہ ہے، وہ ہمیں پورے کرنے کا حق ہے۔ آپ کو اس میں کچھ اضافے کرنے، آپ کمیٹی میں بیٹھیے، آپ آگے آئیں اور کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہم کیوں نہیں سنیں گے، کیوں نہیں آپ کی باتوں کو آگے لے جائیں گے۔ کمیٹیوں کا حسن اور اپوزیشن کا بھی یہی ہوتا ہے۔